پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، استنبول جو ترکی کا ایک شہر ہے اور وہاں مزارات ہی مزارات ہیں، زیارتیں ہی زیارتیں ہیں۔ اب جس مبارک ہستی کے قدموں میں ہم موجود ہیں، اہل علم کے لیے یہ نام نیا نہیں ہے۔ بہت ساری روایات، بہت سارے واقعات ان سے وابستہ ہیں۔ میری مراد حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک مشہور تابعی بزرگ ہیں۔ الحمدللہ آج ان کے قدموں میں ہم موجود ہیں۔ آپ سن 107 سن ہجری میں دنیا میں تشریف لائے اور 198 سن ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ نے زندگی میں 60 بار حج کیا۔ جی ہاں، ایسی پیاری شخصیت جنہوں نے 60 بار حج کی سعادت حاصل کی، انہی کے قدموں میں کھڑے ہو کر ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی ہر سال حج کی سعادت عطا فرما، زیارت مدینہ سے مشرف فرما۔ اور آپ نے 7000 احادیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے روایات کی۔ 7000 احادیث کے راوی آپ ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے بارے میں آتا ہے نہایت ہی ذہین، عبادت گزار اور تقوی والے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہترین منتظم بھی تھے۔ بہت زیادہ اچھا نظام چلانے والے تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر مالک اور سفیان نہ ہوتے تو حجاز میں علم نہ ہوتا۔ آپ کے بارے میں ابن وہب فرماتے ہیں کہ ان سے اچھا تفسیر کا علم رکھنے والا میں نے کسی اور کو نہیں پایا۔ تو ایک ایسی ہستی جس کے علم کا ڈنکا دنیا بھر میں بج رہا ہے، کتابوں میں آج بھی آپ کے بڑے پیارے پیارے اقوال موجود ہیں۔ تو آئیے ان کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ علم دین ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ ایک میسج دیتا چلوں کہ علم دین سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے علوم تو ایسے ہیں جو ہم پر سیکھنا فرض ہے، مگر ہم اس سے دور ہیں۔ آج اس ہستی کے دربار میں موجود ہیں جو علم کا سمندر اور تقوی کا پہاڑ ہے۔ آئیے ان کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر یہ نیت کرتے ہیں، ہم بھی علم حاصل کریں گے، علم دین سیکھیں گے۔ خاص طور پر وہ علوم جو ہم پر فرض ہیں سیکھنا، وہ جلد از جلد سیکھ لیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں۔ کیسے سکھائے جاتے ہیں؟ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیے۔ بہت ساری باتیں آپ آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ اور اگر مزید علم سیکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنا نام یا اپنے بچوں کا نام عالم دین کی فہرست میں لکھانا چاہتے ہیں، آگے بڑھیے۔ دعوت اسلامی کے جامعات دنیا کے کئی ملکوں میں موجود ہیں، وہاں پر جا کر اپنا یا اپنے بچوں کا داخلہ لیجیے اور خود یا اپنے بچوں کو عالم بنائیے اور عالم دین ہونے کی فضیلت حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عالم بننے یا علماء سے محبت کرنے، علم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا پروردگار ہم سب کی اس مبارک دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا ہے مولا، ان کے قدموں کی برکتیں عطا فرما۔ ان کے صدقے ہمیں بھی علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ ان جیسا حافظہ، ان کے حافظے کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ علم نافع نصیب فرما، عالم با عمل بننا نصیب فرما۔ اے مولا، اے کریم، اے پروردگار، ان کے زہد و تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے۔ اے مولا، ان کے پروردگار علم دین کو پھیلانے کے جذبے کا واسطہ ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دکھ درد، ہماری پریشانیاں، ہمارے غم صحابی رسول اور تابعین کے مزارات پر ہم حاضری دے رہے ہیں مولا، ان مزارات اور ان مقامات مقدسہ کے صدقے ہمارے دکھ درد، ہماری پریشانیاں، ہمارے رنج، ہمارے غم دور فرما۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ دنیا میں بھی چین اور سکون اور عافیت ہمارا مقدر فرما، آخرت میں بھی چین اور سکون اور عافیت ہمارا مقدر فرما۔ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔